کہا کہ ماں میرے لیے دعا کر دے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب کر دے، اے ماں میری حج کرنے جاؤ۔ تو میری ماں کہتی تھی اے اللہ تجھے حاجی بنا دے، اے اللہ میرے بیٹے کو حاجی بنا دے، اے اللہ میرے بیٹے کو حاجی بنا دے۔ غریب تھا، حج تو کر نہ سکا۔ اسی طرح حج کیے بغیر انتقال ہو گیا، موت آ گئی۔ اب جب میں قبر میں پہنچا ہوں تو اللہ رب العزت نے میری ماں کی دعا کا جو دعا میرے لیے ہوتی تھی اس وسیلہ مجھے قبر پہ بٹھا ہے کہ تو جیتے جی تو حج کر نہ سکا، تیری ماں کی دعا کی برکت سے میں تجھے قبر میں حج کا ثواب دیا۔ تو غریب نواز نے دیکھا کہ اسے حج کا ثواب ہے اور دوسرا خدا کی رحمت سے اس کا چہرہ پھرا ہوا ہے۔ وہ ماں سے دعا کرواتا تھا، اللہ نے بات کر دے کہ اسے حج کا ثواب دیا، اور وہ علماء سے چہرے پھیرتا تھا، اس لیے خدا کی رحمت سے چہرہ پھرا۔ یہ امام حسن بصری مولا علی شیر خدا کے سب چاہنے والے ہیں، مولا علی شیر خدا کے یہ شاگرد ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں عالموں سے جو چہرہ پھرتا ہے نا اس کا چہرہ بعد پردے کے سیاہ ہو جاتا، کالا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی غلط کام کرتے کوئی بھی عالم ہو اسے اپنی قبر میں سونا ہے اور تمہیں اپنی قبر میں سونا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نصیحت اگر تمہیں دیوار سے ملے نا تو نصیحت دیوار سے لے لو۔ اگر کوئی دیوار پر اچھی بات لکھی ہے دیوار پہ تو یہ مت دیکھو یہ دیوار ہے، بلکہ یہ دیکھو یہ اچھی بات ہے، یہیں سے لے لو اور عمل کر لو، بیڑا پار کر لو۔ یہ دیکھو یہ کون بول رہے ہیں، یہ مت دیکھو یہ دیکھو یہ کس کی بات بول رہے ہیں، یہ اپنے گھر کی بات نہیں، آمنہ کے لال کے بات بول رہے ہیں۔ ذرا زور سے بولو کس کی بات بول رہے ہیں؟ حضور کی بات بول رہے ہیں، مدینے کے تاجدار کی بات بول رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ امید ہے اے بیٹا یار میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے کنیکٹ ہونے کی، آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیں۔ جب آپ ادھر توجہ کریں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کریں گے، بہت مختصر سے گفتگو، پتہ بھی نہیں چلے گا کب ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرمائیں آج یہ محفل جو آپ نے سجائی ہے سرکار غوث اعظم کی محبت میں سجائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون غوث اعظم؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم اولیاء کے درمیان ایسے ہیں جیسے مصطفیٰ جان رحمت نبیوں کے درمیان ہے، یعنی ہمارے آقا حضور نبیوں کے امام ہیں، اور سیدنا شیخ بغدادی سرکار غوث اعظم ولیوں کے امام ہیں، وہ نبیوں کے امام ہیں اور یہ ولیوں کے امام ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے خود فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّدْرِ فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز کسی مردہ لاش کے اوپر ڈال دوں تو وہ بھی زندہ ہو جائے۔ کیا شان ہے بڑے پیر کی، آپ یہ نہ دیکھیں اللہ اکبر، یہ نہ سوچیں کہ غوث اعظم ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، میں کسی مولانا کی بات نہیں بلکہ پیرانے پیر کی بات کر رہا ہوں۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں نظرت الی ملاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حبی اتصالی۔ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائے کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے نانا کے امتی میری محبت میں بیٹھے ہیں، اپنے دلوں کو زندہ کر کے یہاں سے واپس جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں جانتے ہیں 18 سپاروں کے حافظ قرآن، کتنے سپاروں کے؟ 18 سپاروں کے حافظ قرآن۔ اللہ اکبر۔ جب آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے کانوں میں آواز آتی افسحوا لولی اللہ، راستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ غوث اعظم فرماتے آواز آتی تھی، آواز دینے والا نظر بے شک سبحان اللہ۔ یہ شہنشاہ بغداد ہمارے پیر سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ اچھا یہ بچے بیٹھے ہیں، اے بیٹے سرکار غوث اعظم کا بچپن دیکھو کیسا پیارا بچپن تھا۔ آج تمہارا بھی بچپن ہے، ہمارا بھی بچپن گزرا ہے، ان علماء کرام کا بچپن بھی گزرا ہے۔ توجہ فرمائے اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے بچے ہمارے سامنے کھیلتے ہیں، اتنی اللہ اکبر مغلظات بکتے ہیں۔ 10 منٹ کوئی اچھا آدمی دیندار باشندہ
کھڑا ان کے پاس کھڑا نہ ہو پائے گا. بات بات پہ گالی دیتے ہیں, کھیل بات گالی سے شروع ہوتا ہے اور گالی ہی پہ ان کا کھیل ختم ہو جاتا ہے. یہ کس کی اللہ اکبر کبیرہ کمی ہے؟ یا تو باپ کی کمی ہے یا ماں کی کمی ہے. باپ ڈانٹتا نہیں, بیٹا گالی دیتا ہے, ماں کبھی سمجھاتی نہیں. آج بھی میں نے دیکھا ہے, آج میں کولکاتہ سے اللہ اکبر جب دہلی ایئرپورٹ پر اترا, میٹرو اسٹیشن کی طرف بڑھ رہا تھا, ایک چھوٹی سی بچی آ رہی تھی. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا, اس بچی نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا السلام علیکم. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھیں تو صحیح خدا کی قسم, اس بچی کو کیا پتا یہ سلام کرنے کی عمر ہے, سلام کس کو کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اس بچی نے جو سلام کیا ہے یا تو اس کا کریڈٹ سلام کا اس کی ماں کو جاتا ہے یا اس کے باپ کو جاتا ہے. دیندار ماں باپ اپنے بچوں کو دیندار بنا دیا کرتے ہیں. اور سنو خدا کی قسم, یعرف الشجر بثمرہ, درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, ماں باپ اپنی اولادوں سے پہچانے جاتے ہیں. اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ اس گھر کا جو ذمہ دار ہے باپ ہے وہ کتنا اچھا اور سچا ہے, تو اس کے بچوں کو دیکھ لو. ان کے بچوں کی زندگی سے اس کے باپ کی زندگی کا پتہ لگ جائے گا. اگر کسی کو اللہ اکبر کبیرہ اس کی ماں کی زندگی کا پتہ لگانا ہو تو اس کی بیٹیوں کی زندگی کو دیکھیں. اگر بیٹی دیندار ہے تو ماں بھی دیندار ہے, اگر بیٹی نمازی ہے تو ماں بھی نمازی ہوگی, اگر بچے نمازی ہیں تو باپ بھی نمازی ہوگا. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, ماں باپ اپنی اولاد سے پہچانے جاتے ہیں, اساتذہ اپنے شاگردوں سے پہچانے جاتے ہیں, پیر اپنے مریدین سے پہچانے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان خواجہ غریب نواز حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. بچے جن کی رینٹ بھی نہیں سنورتی وہ موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ وجہ کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ باپ کی غلطی ہے, ماں کی غلطی ہے. یہ سب کو ٹائم دیتے ابا, بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. حضور نے خود فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں دو. 3 چیزیں انہیں اچھے اخلاق سکھاؤ, انہیں قرآن سکھاؤ, انہیں میری اور میری آل کی محبت سکھاؤ. کتنے سکھا رہے اپنے بچوں کو قرآن؟ کتنے سکھا رہے ہیں؟ اس مارے نہیں سکھا رہے حافظ جی بنیں گے تو کتنے کما لے گا. ارے بے وقوف, دنیا کے لیے مت بنا, اپنی آخرت کے لیے بن. میرا بیٹا حافظ ہوگا, تیری نماز جنازہ جب پڑھائے گا نا تو اللہ اسی پہ بخشش فرماتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. جس کا بیٹا حافظ قرآن میدان محشر میں اس کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے گا. یہ مت سوچو کتنے ملیں گے, یہ دیکھو آخرت میں جنت دلا دے گا, جنت میں محل دلا دے گا. جنت میں محل, آخرت میں محل مل جائے اس سے بڑا کوئی مالدار بولو مالدار نہیں. اللہ اکبر. تو قرآن سکھانا چاہیے کہ نہیں سکھانا چاہیے؟ سکھانا چاہیے. اچھا, اگر ہمیں پتہ لگانا ہو نا مسلم سماج میں قرآن کے کتنے پڑھنے والے, کتنے پرتیشت, کتنے پرسنٹ قرآن پڑھتے ہیں, تو کوئی تیجا ہو تو پتہ لگا لینا. اگر مدرسے کے بچے نہ آئے تو پتہ نہ چلے گا کہ سب چنے پڑھنے والے تھے, قرآن پڑھنے والے 2-4 ہی تھے. یہ تو مدرسے والے لاج رکھ لیتے, مدرسے کے طلباء آ جاتے ہیں, یہ علماء آتے ہیں, ائمہ مساجد آتے ہیں. لیکن افسوس ہے یار تم کبھی نہیں سوچتے تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا کلمہ شریف پڑھے گا, پڑھے نہ پڑھے کچھ پتہ نہیں. ایسی ایسی رپورٹیں ملتی ہیں. اللہ اکبر. سینہ جو ہے نا, سینے کے اندر جو دل ہے وہ دل پسیج جاتا ہے. بیٹوں کو خبر ہی نہیں ہوتی باپ چلا گیا, بس وہ 2-4 دن روتے, اس کے بعد انہیں احساس نہیں ہوتا. وہ باپ کی قبر پہ تک فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. لیکن جو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے, مسجد کے امام جو ہمارے لیے مدرس دعا کریں گے, جو یہ علماء ہمارے لیے دعا کریں گے, جو یہ حفاظ ہمارے لیے دعا کریں گے, ہم ان سے بیر رکھتے ہیں, ہم ان کی برائی کرتے ہیں, ہم ان میں کمی نکالتے ہیں. یار ذرا سوچنا چاہیے خدا کی قسم. کوئی غلطیوں سے دھلا ہوا ہے مجھے بتاؤ, اللہ اکبر کبیرہ, کوئی دھلا ہوا ہے, دودھ کا دھلا ہوا کوئی بیٹھا ہو جس سے غلطی نہ ہوتی ہو؟ مجھے چاہیے خدا کی قسم اگر کوئی ایسی غلطی خلاف شرع ہے, آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ پر سر عام آ کر کے رسوا کریں, بلکہ حضور کی شریعت یہ کہتی ہے آپ اکیلے میں ان کو سمجھائیں, اکیلے میں آپ ان کو سمجھائیں. اگر آپ کا بیٹا غلطی کر دے تو آپ چوراہے پہ آ کے کہو
کسی غریب کا بیٹا غلطی کر دے تو آپ چوراہوں پہ اللہ اکبر آ کر کے ڈھول تاشے بجاتے ہو کہ فلاں نے ایسا کر دیا. حضور فرماتے غلطی دیکھو پردہ ڈال دو. یا رسول اللہ اگر کسی کی غلطی دیکھ کر پردہ ڈالوں مجھے کیا ملے گا؟ حضور کہتے میرے امتی میدان محشر میں اللہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. میرے امتیوں کے عیب چھپا دے, اللہ تیرے عیب چھپا دے گا. خدا کی قسم توجہ فرمائے اللہ اکبر کبیرہ. تو اپنے بچوں کو وقت دیا کرو, اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو, اپنے بچوں کے پاس بیٹھا کرو. اللہ اکبر کی اپنی زندگی کو مختص کرو, چند حصوں میں بانٹ کے رکھو. کچھ حصہ عبادت کے لیے نکالو, کچھ حصہ کمانے کے لیے نکالو, کچھ حصہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے نکالو, کچھ حصہ اپنے دوستوں احباب کے لیے نکالو. اللہ اکبر کبیرہ توجہ دو. سرکار غوث اعظم کا بچپن بتانے لگا ہوں. سرکار غوث اعظم کا بچپن دیکھو, ہمارے اور آپ کے بچوں کی طرح حضور کا بچپن نہیں ہے. غوث پاک کا بچپن نہیں ہے. غوث پاک کا بچپن دیکھو اور پھر اپنے آقا کا بھی بچپن دیکھو, آمنہ کے لال کا بھی بچپن دیکھو. حضور کا بچپن بھی بڑا نرالا ہے. حضور کا بچپن بھی اللہ اکبر منفرد ہے, انداز جداگانہ ہے. آقا مہد میں لیٹتے ہیں, انگلی کے اشارے پہ چاند ہلتا ہے. چاند چھپ جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضور کا بچپن ہے اپنی والدہ کی گود میں ہے. مکے کی عورتیں آ کر کے کہتی ہیں اے آمنہ جتنا حسین تیرا بیٹا ہے اتنا حسین کسی ماں نے جنا نہیں ہے. اے آمنہ تیرا بیٹا کیا چاند ہے, یہ تو بتا کہ تیرا بیٹا سورج ہے. اے آمنہ تیرا بیٹا کتنا حسین و جمیل ہے. اے آمنہ تیرا بیٹا محمد کتنا وجیح و شکیل ہے. حضور کی والدہ بہت دور کا دیکھ رہی تھی. فرماتی نانا نانا خاموش ہو جاؤ, میرے بیٹے کو چاند و سورج سے تشبیہ کی بات کر رہی ہو. ایک وقت آئے گا زمانہ دیکھے گا یہی چاند میرے بیٹے کی انگلی کے اشارے پہ تو ٹکڑے ہو کر کے بکھر جائے گا. زمانہ آئے گا دنیا دیکھے گی میرے بیٹے کی انگلی کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آئے گا. درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کے میرے بیٹے کے قدموں میں سلامی پیش کرنے کے لیے آئیں گے. زمانہ دیکھے گا میرے بیٹے کی حکومت کو, زمانہ دیکھے گا میرے بیٹے کا سکہ چلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کاف کے سوہاد ہیں یا ابرو آنکھیں عین سواد, کاف ہا یا عین سواد, چہرہ ہے ان کا نور کا. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ میرا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے. اللہ اکبر. یہ حضور کا بچپن ہے. اب سرکار غوث پاک کا بچپن دیکھیں. غوث پاک اشراف خاندان میں پیدا ہوئے, سادات گھرانے میں پیدا ہوئے. جیلانی عورتیں حضرت فاطمہ ام الخیر غوث پاک کی امی کے پاس آ کر کے کہتی فاطمہ ام الخیر جتنا حسین تیرا لخت جگر ہے نا اتنا حسین ہم نے نہیں دیکھا. اے فاطمہ ام الخیر تیرا بیٹا بہت خوبصورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فاطمہ ام الخیر غوث پاک کی امی جان کا بیان ہے میرے بیٹے کے آنے کے بعد جیلان سے 3 سالی دور ہوئی, اتنی بارش ہوئی ہر طرف اللہ اکبر ہریالی پھوٹنے لگی, ہر طرف شادابی نظر آنے لگی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے جب وہ عورتیں تعریفیں کرنے لگتی ہیں تمہارے بیٹے یہ ہیں تو حضرت فاطمہ ام الخیر کہتی ہیں خاموش ہو جاؤ, جو میں نے دیکھا ہے وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جب یہ میرے شکم میں تھا تو ہر ولی اللہ اکبر ایک ولی ہر مہینہ آتے رہے اور مجھے مبارکباد دیتے رہے. کہا اے فاطمہ ام الخیر تو بڑے نصیب والی ہے, تیرے وطن سے ولیوں کا امام پیدا ہونے والا ہے. تیرے وطن سے تیرے شکم سے اللہ اکبر کبیرہ ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام اولیاء اللہ کا سردار ہوگا. سیدنا غوث اعظم
आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा अल्लाह अकबर कबीरा आपकी फज़ाइल को बयान करते हैं। मेरे बेटे की शान ये है, माह रमजान शरीफ में अल्लाह अकबर सहरी से लेकर के इफ्तार तक दूध नहीं पीते। बात समझे, इतने मुत्तकी है सरकार गौसे आजम। अर्ज कर रहा था गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन कितना मुनफरिद है दीगर बच्चों से। गौसे पाक खेलते नहीं थे, लेकिन जब बच्चे जिद करते थे ए अब्दुल कादिर तुम्हें हमारे साथ खेलना है, तो गौसे आजम अपनी शर्त रखते थे, बोले हम खेलेंगे लेकिन एक शर्त है। वो बच्चे कहते थे एक नहीं है अब्दुल कादिर, अगर 10 शराइत भी रखो कि सब मंजूर हैं, लेकिन आप हमारे साथ खेलिए। वो से पाक फरमाते मैं खेलूंगा, लेकिन मेरे खेलने का अंदाज ये रहेगा, मैं मैदान में आगे आगे दौड़ूंगा और तुम हल्का बना करके मेरे पीछे पीछे दौड़ोगे। कहा ठीक है। अब वो से पाक मैदान की तरफ निकले हैं, उनके दोस्त हम असर बच्चे पीछे पीछे हल्का बना के पीछे पीछे निकले हैं। वो से पाक आगे आगे और उनके हम उम्र हमारे असर बच्चे पीछे पीछे। वो से पाक कह रहे हैं मैं कहूंगा ला इलाहा, तो तुम सबको कहना है इल्लल्लाह। वो से पाक कह रहे ला इलाहा, पीछे पीछे हल्का बना के बच्चे दौड़ते हुए कह रहे इल्लल्लाह। अब्दुल कादिर चिल्लाने कह रहे ला इलाहा, बच्चे कह रहे इल्लल्लाह। लोग अपने घरों से निकल के मैदान की तरफ आते थे और कहते थे देखो अशराफ घराने का ये बच्चा कितनी शान वाला है, सादात घराने का ये बच्चा कितनी शान वाला है, इसके खेलने का अंदाज देखो, कलमा सिखा रहा है, बच्चों को खिलवा रहा है तो विरद करवा रहा है। गोया सब लोगों से पाक से मोहब्बत कर रहे हैं, और मोहब्बत क्यों ना कर दे, आले रसूल से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नाज़िम रज़ा मंज़री। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 10 बरस की। आपके